السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ میرا نام ڈاکٹر محمد عدیل ہے۔ تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے میں نے قرآن پاک کی گرامر الحمدللہ فیصل آباد میں ٹاپ کیا، اور بہت سارے اور بھی کچھ قرآن پاک کے حوالے سے علوم حاصل کیے الحمدللہ۔ اور اسی طرح ایک کورس جس کا نام معلم القرآن ہے، جس کا تعارف آج آپ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا نہ قبول فرمائے۔ میں نے جب یہ کورس کیا تو باوجود اس کے کہ میں بہت زیادہ مصروف تھا، میرا دل کیا کہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ 5ویں کلاس کا بچہ بھی یہ کورس کر سکتا ہے جس کو اردو پڑھنی آتی ہو، جو ناظرہ قرآن پاک جانتا ہو۔ اسی لیے 2 پروجیکٹرز، ملٹی میڈیا سکرینز الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ ارینج کی، اور خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ یہ پروگرام تقریباً یہ 14ویں مسجد ہے جس میں یہ ہو رہا ہے۔ 3 مساجد لاہور کی ہیں، باقی 11ویں مسجد کی فیصل آباد کی ہے۔ انشاءاللہ آپ انتہائی توجہ سے بیٹھیں، آپ لوگوں کو اللہ رب العزت وہ اجر عطا فرمائے جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ پروگرام کا آغاز ہم اس ایجنڈا کے ساتھ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم تعارف پر بات کریں گے، پھر قرآن کیسے سیکھیں، معلم القرآن کورس کا تعارف، پھر معلم القرآن کورس کی خصوصیات، معلم القرآن کورس کے ٹارگٹس، بغیر گرامر کے پورا قرآن پاک 12 مراحل میں کس طرح سیکھا جا سکتا ہے، معلم القرآن کورس کے مراحل کی پروگرس، معلم القرآن کورس کے بارے میں علماء اکرام اور محترم اساتذہ کے تاثرات، اور طریقہ تدریس اور امتحان، کورس کا آغاز، آپ کے قیمتی سوالات اور میرے ٹوٹے ٹوٹے جوابات۔ تعارف کے اندر ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب حافظہ اللہ جو کہ مصنف ہیں معلم القرآن کورس کے، یہ فیکلٹی ممبر ہیں فیکلٹی آف عربک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ یہ پرنسپل بھی ہیں معہد اللغۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج اسلام آباد۔ ان کی یہ ویب سائٹ بھی ہے معلمالقرآن.com۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عدیل ہے، میں الحمدللہ اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور انسان کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت عبد کے عمل کا نام ہے۔ عبد کیسے کہتے ہیں؟ جو اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرے، اللہ کا غلام بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا فرمایا اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی نازل فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو یہ قرآن کا مقصد تھا کہ یہ ہدایت ہے، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ رب العزت نے کون سی ہدایت کی باتیں اس قرآن میں تذکرہ فرمائی ہیں، کن باتوں سے منع کیا ہے، کن باتوں کا حکم دیا ہے؟ جب تک ہم قرآن خود مطالعہ نہیں کریں گے اور اپنی زبان میں سمجھیں گے نہیں۔ جو مولانا صاحب ایک ہفتے بعد تشریف لاتے ہیں خطیب صاحب، وہ تو پورا قرآن نہیں آپ کو بتا سکیں گے، اور جو آپ کو ترجمے کی کلاس ہوتی ہے وہ تقریباً 90% مساجد میں نہیں ہوتی۔
صرف 10% خوش نصیب لوگ ہیں جہاں ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، اور وہ بھی چند لوگ بیٹھتے ہیں، باقی اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ایک قرآن پاک کی آیت خوشخبری کے بارے میں اور ایک وعید کے بارے میں سن کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک کو سیکھنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا، اور اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ جس کو علم ہی نہیں ہوگا وہ اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے میں نے عمل کرنا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے میں نے اس سے باز رہنا ہے؟ جب علم ہوگا تو پھر اللہ سے ڈر لگے گا کہ جن لوگوں نے اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کیا ان کو اللہ نے کیا سزا دی۔ یہ قرآن میں سارے واقعات پچھلی تمام قوموں کے درج ہیں، لیکن جب ہم پڑھیں گے تب ہمیں علم ہوگا، تو ہم جب اپنی زبان میں سیکھیں گے تبھی ہمیں علم ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ سچا کون ہے، لیکن ایک وعید بھی ہے۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے، 45 نمبر آیت ہے، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہے اس نے قرآن کو چھوڑا تھا، آپ اس کے ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو چھوڑنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ پہلے ایک چھوٹی سی مثال، ایک موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، جو موبائل کا انجینئر اس موبائل کے بارے میں بتا سکتا ہے وہ میں اور آپ نہیں بتا سکتے۔ جتنا مرضی یوزر ماہر کیوں نہ ہو جائے، ایکسپرٹ کیوں نہ ہو جائے، جو کسی چیز کا مینوفیکچرر جو ہے بنانے والا زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، وہ اس کا استعمال کرنے والا نہیں بہتر بتا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا انجینئر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ ہم سے بہتر ہمیں جانتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کتاب کو تمہارے لیے ہدایت بنایا ہے اور یہ آسان ہے، اور اللہ کی قسم اللہ سچا ہے۔ آپ آج کے سیمینار میں آپ دل سے مانیں گے کہ واقعتاً وہی صرف سچا ہے، ہم کھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کہ ہمارے اس پروگرام کا عنوان بھی ہے، کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر 17 نمبر آیت۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو پس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسان کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مشکل قواعد ہیں، ہم کہتے ہیں لمبی گردانیں ہیں، ہم کہتے ہیں عربی نہیں آتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ مصروفیت بہت ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ عمر کم ہے یا بہت زیادہ ہو گئی، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن پھر ہم خود کیسے سمجھیں۔ یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں۔ شیطان قرآن سے دور رکھنے کے لیے اللہ کو چیلنج کیا تھا، تیرے بندوں کو ضرور برگلاؤں گا، سورۃ النساء 118 نمبر 17 نمبر آئے، ان کو ان کی خواہشات کے پیچھے لگاؤں گا، وہ تیری بھی بات مانیں گے لیکن اپنا حصہ مقرر کر لیا کروں گا۔ تو شیطان کی بات بھی ہم مانتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری کی پوری صرف اللہ کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو مسائل آپ نے دیکھے ہیں، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، کہ مشکل قواعد ہیں، لمبی گردانیں ہیں، اور عربی نہیں آتی، مصروفیت بہت ہے، عمر یا تو تھوڑی ہے یا زیادہ ہوگی، پھر قرآن خود کیسے سمجھے؟ معلم القرآن کورس کے تعارف میں آپ سنیں گے الحمدللہ کہ الحمدللہ ان تمام مسائل کا حل معلم القرآن کورس کے زبردست نصاب میں ہے الحمدللہ۔ کس طرح کہ مشکل قواعد لمبی گردانوں کے بغیر ہر سطح پر ہر فرد کے لیے قرآن مجید خود سمجھنے اور سمجھانے کا نیا اور آسان حیران کن انداز آپ انشاءاللہ آج اس کا تعارف دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ یہ معلم القرآن کورس کی جلد اول ہے، اس میں 3 مراحل ہیں، 12 مراحل کے اندر ہم قرآن پاک کا تعارف ہے۔ آج 6 مراحل کو میں انٹروڈکشن انشاءاللہ یہاں پر اس کا تعارف انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو یہ 3 مراحل، 3 یونٹس جلد اول میں ہے، اسی طرح 2 یونٹس جلد دوم میں ہے، 4 نمبر اور 5 نمبر یونٹس، اور جلد سوم میں 6واں یونٹ ہے۔ اس پروگرام کے ٹارگٹس، یعنی یہ معلم القرآن کورس جو بنایا گیا ہے، یہ کن لوگوں کو سامنے رکھ کر، اور اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں؟
سب سے پہلے ایک اوسطاً پڑھا لکھا شخص یا طالب علم استاد سے پڑھے یا سنے بغیر اور گرامر سے واقفیت کے بغیر تمام قرآنی آیات کو تدریجن کا مطلب ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ خود سمجھ کر ان کا ترجمہ کر سکے. دیکھیں کیسے عظیم ٹارگٹس ہیں, کیسے عظیم اہداف ہیں, ہدف ہیں کہ اوسطاً پڑھا لکھا شخص 5ویں کلاس ہمارے پاکستان کی اوسطاً پڑھی لکھی عوام ہے, 5 کلاسیں پڑھائی ہوتی تقریباً, اردو زبان جس کو آتی ہو, ناظرہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہو, استاد سے پڑھے یا سنے بغیر. معلم کا مطلب ہی ہوتا ہے قرآن کا استاد, تو معلم القرآن قرآن کا استاد, معلم القرآن قرآن کا استاد, یہ کتابیں ہی قرآن کا استاد ہیں. کس طرح کہ گرامر سے واقفیت کے بغیر, گرامر بالکل زندگی میں کبھی نہ پڑھی ہو اور پھر تمام قرآنی آیات سٹیپ بائی سٹیپ آپ انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے اور حیران کن انداز میں سیکھتے چلے جائیں گے اور پھر خود سمجھیں گے آپ انشاءاللہ, اور پھر ترجمہ بھی آپ خود کر سکیں گے. کیسے؟ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ یہی تعارف لے کر میں حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العزت مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ بھائیوں کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بغیر گرامر کے پورا قرآن 12 مراحل میں, یہ وہ نظریہ ہے جو خوبصورت نظریہ معلم القرآن کورس کے مصنف ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب اور ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 21-22 سالہ ریسرچ کے بعد یہ کتاب تصنیف کی. اور یہ نظریہ کیا تھا؟ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک کی تقریباً 6349 آیات ہے الحمدللہ, اور معلم القرآن کے نظریہ فہم قرآن کے مطابق انہوں نے ہر آیت مبارکہ کو 4 حصوں میں, 3 حصوں میں, 2 حصوں میں تبدیل کر دیا اور ان حصوں کا نام جملہ رکھ دیا. تو تقریباً 20,000 جملے قرآن پاک کے کل حاصل ہوتے ہیں. یہ جملے کس طرح بنتے ہیں؟ یہ ٹکڑوں سے بنتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے الفاظ جب ملتے ہیں تو کتاب بنتا ہے. ان کتاب سے مل کر جملے بنتے ہیں. کتاب کہتے ہیں کتے کو, کتا کہتے ہیں ٹکڑے کو, ٹکڑا لفظوں کا مجموعہ, 2 یا 3 لفظوں کا مجموعہ کو ٹکڑا کہتے ہیں. تو یوں یہ الفاظ سب سے پہلے آپ سیکھیں گے, پھر اس کے بعد کتیائی بنانا سیکھیں گے, ٹکڑے چھوٹے چھوٹے, پھر جملے, پھر جملوں کے بعد پوری قرآنی آیات انشاءاللہ. تو یہ ایک مثال دیکھتے ہیں. ایک اور بات, قرآن پاک کا جب انہوں نے بخوبی مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا 2 قسم کے جملے ہیں, کچھ بغیر گرامر کے یعنی کچھ فعل والے ہیں اور کچھ فعل کے بغیر ہیں. بغیر فعل والے جملے ہیں اور کچھ فعل والے جملے ہیں. تو آپ ذرا ایک مثال چھوٹی سی لیتے ہیں. پہلے ذرا اس کو آپ اس نظریے کو بنیاد سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کورس آپ کو الفاظ سکھاتا ہے, لفظ سکھاتا ہے, ایک ایک لفظ کر کے آپ کو سکھایا جاتا ہے. پھر 2 لفظوں کے مجموعے کے ساتھ قطعے, ٹکڑے سکھائے جاتے ہیں. پھر ان ٹکڑوں کے ساتھ جملے بنتے ہیں, پھر جملوں کے ساتھ قرآنی آیات بنتی ہیں. چھوٹی سی مثال لیتے ہیں جو آپ روز ماشاءاللہ سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھتے ہیں. اب آپ اس الفاظ پر غور کریں. یہ اکیلے لفظ ہیں, الفاظ ہیں. الکتاب, اگر الف لام ختم کر دیں تو کتاب کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو زبان کا ماشاءاللہ. ریب کا مطلب آپ کے لیے نیا ہے, وہ آپ کو معلم القرآن کی کتاب میں اس کا معنی لکھا ہوا نظر آئے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے شک یا شبہ. ہدان کا مطلب ہدایت, اور متقی الف لام ختم کر دیں تو یہ اردو زبان کا لفظ بن جاتا ہے. کہاں سے نکلا ہے متقین؟ متقی کی جمع ہے. تو کتاب ہے, اس کا مطلب شک ہے, اور ہدان کا مطلب ہدایت ہے, اور متقی پرہیزگار. اور یہ ہیں وہ الفاظ جو ایک آیت کے میں سے لیے جاتے ہیں. پھر ان کو کس طرح کتوں میں تبدیل کیا جاتا ہے, ٹکڑوں میں, کہ ذالک الکتاب, یہی وہ کتاب ہے. اور پھر لا, ریب اوپر سکھا دیا. ریب کا مطلب شک, لا کا مطلب نہیں شک, یعنی کس میں؟ فی ہی, ان اٹ, اس میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, اور ہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں, ان اٹ. اور پھر اس کے علاوہ لام زیر لی کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے فور, اور اردو میں ہوتا ہے کے لیے. للمتقین, متقیوں کے لیے. تو یوں آپ کو قطعے سکھا دیتا ہے یہ کورس, یہ نصاب آپ کو قطعے سکھاتا ہے. اور پھر جملہ کس طرح ہے؟
مزے کی بات یہ ہے کہ اس پوری آیت مبارکہ میں صرف ایک لفظ جملہ ہے، ہدان۔ ہدان کا مطلب ہوتا ہے ہدایت ہے۔ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جو مکمل بات سمجھا دے، جو کمپلیٹ سینس ہمیں دے، مکمل بات کا مفہوم جس سے پتہ لگ جائے، اس کو جملہ کہتے ہیں۔ تو ہدان کا مطلب ہے ہدایت ہے۔ تو یوں ہمارے پاس آیت مبارکہ بنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو یوں ایک مثال کے ساتھ ہم اب سیکھتے ہیں پہلا مرحلہ انشاءاللہ، جلد اول مرحلہ نمبر 1۔ اب آپ غور سے ان الفاظ کو ذرا توجہ سے ایک دفعہ دل میں پڑھیں، اور اردو پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ بہت سارے اردو کے الفاظ قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں الف لام اگر ختم کر دیں تو کس زبان کے الفاظ یہ بن جاتے ہیں؟ کتاب، اسلام، قرآن، جنت، گول تے کو بڑی تے میں تبدیل کر دیں، جنت، علی بے پے تے، جنت، حلال، مومن اور قلم، سارے کے سارے اردو میں آپ ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ تو پہلے 6-7 اسباق میں، یہ پہلے 6-7 اسباق کا خلاصہ ہے پہلی لائن میں، صرف وہ والے الفاظ جو آپ روزمرہ زندگی میں روز پڑھتے ہیں وہی الفاظ انہوں نے 6-7 چیپٹر صرف اس کے بنا دیے کتاب کے اندر، تاکہ آپ اس کو دہرا لیں اور آپ جب بھی قاری صاحب حلال کا لفظ آیت پڑھتے وقت بولے آپ کو فوراً پتہ لگے، جنہ بولے آپ کو فوراً پتہ لگے، متقی بولے آپ فوراً بتا دیں کہ یہ تو ہماری زبان کا لفظ ہے، متقی پرہیزگار۔ تو یوں وہ 6-7 چیپٹرز پہلے اسباق جو ہیں آپ کو پریکٹس کرواتے ہیں جو آپ اردو زبان کے الفاظ ہیں۔ پھر تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئی جاتی ہے اور کتا بن جاتا ہے۔ کس طرح؟ کتا کہتے ہیں ٹکڑا، 2 یا 2 لفظوں سے زیادہ ملنے والے الفاظ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ الف لام ختم کر دیں، کتاب، وا زبر وا کا مطلب کتاب بتاتی ہے۔ چیپٹر اگلا شروع ہوگا 8واں یا 7واں چیپٹر بالفرض، اس کے اوپر وا زبر وا کا مطلب لکھا ہوگا اور، بس یہ چیپٹر ہے۔ چیپٹر کا عنوان کیا ہے؟ وا زبر وا، اور اس کا مطلب بتایا ہوگا اردو میں اور، انگلش میں اینڈ۔ اب انہوں نے کہنا ہے کہ اس کا ترجمہ آپ خود لکھیں۔ مجھے یہ بتائیں الکتاب والقلم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا، میں نے تو پوچھا، آپ نے خود بتایا۔ کتاب نے صرف وا زبر وا کا مطلب بتانا ہے۔ یہی وہ سائیکالوجی ہے، نفسیات ہے جو انہوں نے استعمال کی ہے، جس کی وجہ سے آپ ساری زندگی کبھی نہیں بھولتے۔ مجھے یہ بتائیں مشرق المغرب، المشرق والمغرب، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ کسی گرامر کو رٹنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مشرق اور مغرب۔ اور دنیا والآخرہ، دنیا والآخرہ۔ اس طرح بے شمار الفاظ، المؤمنین والمؤمنات، المسلمین والمسلمات۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ آپ نفسیاتی طور پر بہت سارے قرآن کے معنی جانتے ہیں، لیکن اس ترتیب سے کبھی آپ نے غور نہیں فرمایا کہ جس ترتیب کو لے کر معلم القرآن کورس آپ کو ترتیب بتاتا ہے، کہ اس ترتیب سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ بے شک اللہ نے سچ فرمایا ہے، اللہ ہی سچا ہے، اللہ کی قسم، کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تم میں سے پھر کون ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب آگے دیکھیں، الکتاب سے اگر ہم ال ختم کر دیں عربی کے اندر ہی تو کتابن لفظ بنتا ہے۔ کیا لفظ بنتا ہے؟ کتابن۔ کتابن کا اردو گرامر کے اندر یا عربی اردو جو گرامر ہوتی ہیں، ترجمہ سمجھانے والے جو معلم ہوتے ہیں، وہ اس کے 2 مطلب بتاتے ہیں۔ کتابن کا مطلب ہوتا ہے کوئی کتاب، مطلب نمبر 1 کوئی کتاب، مطلب نمبر 2 ایک کتاب۔ ایک تیسرا مطلب جو کہ ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب حافظہ اللہ میرے استاد محترم انہوں نے بتایا، وہ ہے کتاب ہے، کوئی کتاب نمبر 1، نمبر 2 ایک کتاب، اور تیسرا مطلب کتاب ہے، از کا مطلب اردو میں ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے اس از کی وجہ سے کتنی آیات کے ترجمے آپ ماشاءاللہ خود کر سکتے ہیں۔ مثلا اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔
کبھی یہ ترجمہ نہیں کیا اللہ کوئی غفور کوئی رحیم، نہ اللہ ایک غفور ایک رحیم، بالکل نہیں، بلکہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس ہے کی وجہ سے بہت سارے مفہوم ہمیں سمجھ آگے کہ جب دو زبریں آ جائیں، جب دو زیریں آ جائیں، یا پھر دو پیشے آ جائیں، اس کو تنوین کہتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے۔ کوئی یا ایک بھی ترجمہ ہوگا، لیکن ہے کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جب ہم نے کتاب ان کا مطلب سیکھا کہ کتاب ہے، تو پھر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اگلا چیپٹر آ گیا، وہ کیا آ گیا کہ کتاب ان سے ہاذا یا ذالک کتاب۔ ہاذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ذالک کتاب وہ کتاب ہے، یا ذالک کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک چیپٹر ہاذا کے اوپر ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں ہاذا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ الفاظ انہوں نے لیے، ایک چیپٹر میں اکٹھے کر دیے اور آپ کو کہا اس کا ترجمہ لکھیں۔ جب آپ لکھیں گے تو ساری زندگی کبھی نہیں بھولیں گے، اور آپ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ آپ کو رٹا نہیں لگوانے کے لیے کہا، انہوں نے کہا لکھیں۔ جب آپ لکھیں گے ہاذا کا مطلب بار بار ہاذا کا مطلب یہ ہے، یہ ہاذا قرآن، یہ قرآن ہے، ہاذا حق، یہ حق ہے۔ اور پھر کتاب سے ایک اور تھوڑی سی تبدیلی کی، وہ دیکھیں کتنا خوبصورت نیا لفظ آ گیا۔ لام زبر لا جو سرخ رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً یا بے شک۔ تو کتاب کا ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے؟ کتاب ہے۔ تو لا کتاب یقیناً کتاب ہے، یقیناً کتاب ہے۔ لام زبر لا کا مطلب کیا میں نے عرض کیا؟ یقیناً۔ مجھے یہ بتائیں کہ حق کا مطلب کیا ہے؟ حق ہے۔ تو لا حق یقیناً حق ہے، لا رب، یقیناً میں نے تو بتایا نہیں، آپ ماشاءاللہ وہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ بھائی یہی خوبصورتی ہے مولوی قرآن کی کہ انہوں نے لام زبر لا چیپٹر کے اوپر لکھا، ہیڈنگ کے اوپر لا کتابن، پہلے لکھا کتابن، پھر تیر کا نشان ڈالا لا کتابن، یہ چیپٹر کی ہیڈنگ اس میں لے کر آئے، اور اس کے نیچے ترجمہ لکھ دیا یقیناً کتاب ہے۔ بالکل یہی کلرز استعمال ہوئے ہیں ان کتابوں کے اندر، سیاہ اور سرخ کلر۔ اور پھر نیچے سارے کے سارے وہ الفاظ تقریباً جو قرآن پاک میں لام زبر لا کے ساتھ آئے ہیں وہ لکھ لیے، اور کہا اس کا ترجمہ لکھیں۔ اور آپ ترجمہ خود لکھتے ہیں، یقیناً رب ہے، یقیناً قرآن ہے، یقیناً حق ہے، لا حق لا رب لا رسول، یقیناً رسول ہے۔ آگے دیکھیں، مبارک ہو، پہلا مرحلہ آپ نے کور بھی کر لیا ماشاءاللہ۔ اور پھر دوسرا مرحلہ جلد اول الکتاب سے ایک چیپٹر نیا انہوں نے سبق انٹروڈیوس کروایا، انا۔ جس طرح لام زبر لا کا مطلب یقیناً ہے، اسی طرح انا کا مطلب بھی یقیناً ہے یا بے شک ہے۔ بے شک کے اوپر پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں انا کے ساتھ الفاظ آئے ہیں انہوں نے وہ نیچے لکھے اور کہا ترجمہ خود کریں۔ صرف اوپر ایک لفظ لکھ دیا، ان الکتاب، بے شک کتاب۔ تو ان الحق، بے شک حق، ان الجنہ، بے شک جنت۔ اب دیکھیں ترجمہ آپ خود کر رہے ہیں، ان الانسان، بے شک انسان۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مشکل ہے؟ نہیں، یہ بہت آسان ہے، اور یہی وہ سائیکالوجی ہے جو انہوں نے استعمال کی ہے پوری کی پوری نصاب کے اندر۔ اسی طرح اگلا چیپٹر انہوں نے کہا کہ لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے فور، کے لیے، اور لام زیر لی قرآن پاک میں جہاں جہاں آیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ مثلا لی کتاب، اوپر پہلے ہیڈنگ دی انہوں نے لی کتاب، لیل کتاب، کتاب کے لیے، اور پھر نیچے لکھا لیل قرآن، اور کہا آپ ترجمہ خود لکھیں۔ تو بتائیں آپ کو قرآن کے لیے، ماشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کسی استاد کے پاس جانا پڑے گا، کسی گرامر کو رٹنا پڑے گا؟ نہیں، بلکہ نفسیاتی طور پر جہاں جہاں لام زیر لی آیا ہے للمتقین، متقیوں کے لیے، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو کیا ڈکشنری اٹھانی پڑے گی کہ ڈکشنری اٹھائیں جی وہاں سے اس کا معنی دیکھیں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ بڑی آسانی سے خود بخود ترجمہ کرتے جائیں گے۔ اور یوں اگلا چیپٹر آ گیا جس کے اندر انہوں نے فی کو انٹروڈیوس کروایا، فی کو متعارف کروایا۔ فی کا مطلب کیا ہے؟ میں۔ فی الکتاب انہوں نے ہیڈنگ دی، الکتاب، الکتاب سے فی الکتاب، یہ پورے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ ہے۔ میں ایک ایک چیپٹر کو ایک سلائیڈ کے اوپر 8 چیپٹرز کو لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو تمام اسباب کا تعارف ہو جائے۔ تو الکتاب فی الکتاب، کتاب میں، ان بک۔
اب آگے دیکھیں، فی الرسول رسول میں، فی الحق، فی الجنہ، فی الآخرہ آخرت، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. مشکل ہے؟ آسان ہے. اور اسی طرح اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، انگلش میں ہوتا ہے اون، او این اون. الل کتاب کتاب پر، کتاب پر، پورا چیپٹر انہوں نے اللہ کے اوپر لکھ دیا اور آپ کو کہا ترجمہ آپ لکھیں. اللہ رسول رسول پر، اللہ اللہ پر. من کا پھر چیپٹر انٹروڈیوس کروایا انہوں نے. من کا مطلب ہے صحیح. یہ ایک دن میں نہیں آپ کو رٹا مروانا ہے، ایک دن میں صرف ایک لفظ یاد کروانا ہے. مجھے یہ بتائیں جب آپ 50-60 مرتبہ من کا مطلب سے لکھیں گے، سین بڑھیے سے، آپ کو بھولے گا کبھی بھی نہیں. من آپ لکھیں گے من الکتاب کتاب سے، من المؤمنین مومنوں سے، من الحق حق سے، من الجنہ جنت سے، من القرآن قرآن سے. مجھے بتائیں کہ جب آپ من کا مطلب بار بار لکھیں گے سے آپ بھولیں گے ساری زندگی؟ ضرورت نہیں. آپ کبھی بھی آپ اس کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ خود بخود یاد ہو جائے گا. آگے آپ کے پاس ہے الہ. الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، کی طرف. الل کتاب کتاب کی طرف. الل رسول کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الل جنہ ماشاءاللہ. الل الحق ماشاءاللہ. الى اللہ اللہ کی طرف. مبارک ہو جی. 2 ماشاءاللہ آپ نے مرحلے طے بھی کر لیے معلم القرآن کے. 12 مراحل ہیں ٹوٹل، 2 طے کر لیے آپ. تیسرا مرحلہ عظیم، ان کا مطلب ہوتا ہے بڑا. تو عذاب عظیم یہ چیپٹر کی ہیڈنگ ہے. اور پھر انہوں نے نیچے لکھا ہے شیء عظیم کا ترجمہ آپ خود کریں. شے کا بڑی چیز ہے یار، شے چیز کو کہتے ہیں. شیء عظیم بڑی چیز. ظلم عظیم. اب میں نے آپ کی یادداشت کا امتحان لینا ہے. میں نے آپ کو لام زبر لا کا مطلب کیا بتایا تھا؟ یقیناً. ماشاءاللہ دیکھیں نا، بڑے بڑے ذہین و متین لوگ بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے ماشاءاللہ، آپ سب کی مدد فرمائے. تو انا کا مطلب کیا بتایا تھا؟ بے شک. ان الشرک کا کیا ترجمہ ہوا؟ میں نے نہیں بتانا، آپ خود بتائیں گے. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. پہلے بھی انا آیا، پھر لام زبر لا آیا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اوپر سے پھر عظیم آ گیا کہ اس سے بچ جاؤ، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی یا اللہ جو انجانے میں شرک ہو جائے اسے بھی معاف فرما دے، اور جو جان بوجھ کر ہم نے سہون کر لیا ہے وہ بھی تو معاف کر دے. اللہ کی قسم جب اس سے کوئی معافی مانگتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے جب تک انسان موت کے فرشتے کو نہ دیکھ لے یا تب تک قیامت نہ آ جائے. اس لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھیں جی، مبارک ہو. ان الشرک لظلم عظیم، آپ نے خود ترجمہ کر لیا ماشاءاللہ. جس نے ساری زندگی کبھی نہیں ترجمہ کیا، صرف آج کا جس نے کورس تعارف سنا اس نے ترجمہ خود کر لیا ہے ماشاءاللہ. آگے دیکھیں اللہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب مجھے یہ بتائیں فضل اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے بتایا آپ کو، آپ نے مجھے بتایا. رسول اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ کے ساتھ جو لفظ آیا ہے انہوں نے پورے چیپٹر میں لکھ دیا. اوپر صرف یہ لکھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور نیچے کہا ترجمہ آپ خود کریں. آپ ترجمہ خود کرتے چلے گئے اور آپ کو ساری زندگی کبھی الفاظ بھولتے نہیں ماشاءاللہ. یہی وہ سائیکالوجی ہے، نفسیات ہے جو معلم القرآن کورس کے ہر سبق میں آپ کو ملے گی. کتاب اللہ کا ترجمہ آ گیا. اب پھر آپ کی یادداشت کا امتحان. میں نے فی کا مطلب کیا بتایا تھا؟ فی کتاب اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگ تو بڑی جلدی کرتے ہیں یہ کورس. مجھے ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب حافظہ اللہ وہ ورکشاپ دے رہے، انہوں نے فرمایا کہ ڈرائیور جو 4تھی کلاس سے بھاگے ہوئے تھے آپس میں مل کر انہوں نے کہا کہ جب یہ ورکشاپ اٹینڈ کی ڈاکٹر صاحب کی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ پہلا جو جلد تھی نا 3 مراحل، وہ تقریباً 1 ماہ کے عرصے میں 3 مراحل کر بھی دیے. اور کچھ ایسے تھے جو اسکول کبھی گئے ہی نہیں تھے، صرف تھوڑی بہت اردو جانتے تھے. اندازہ کیجئے یہ اتنا آسان کورس ہے. اللہ نے سچ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پھر کون ہے تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے. مبارک ہو، آپ نے 3 مرحلے ماشاءاللہ پڑھ بھی لیے. پتہ لگا آپ کو 3 مرحلوں کا تعارف ہو بھی گیا. اور چوتھا مرحلہ جلد 2، رسول رسول ہے، ہوا رسول وہ رسول ہے.
ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہوا قرآن پاک میں جہاں جہاں آیا ہے انہوں نے وہ لیا اور اس کا سبب بنا دیا، اور آپ کو کہا ترجمہ لکھے ہوا حق، ہوا رب، ہوا قرآن۔ مشکل ہے؟ بہت آسان ہے۔ اور پھر بیتہ، اس کا گھر، اب اس میں ضمیر آگے ہے، اور یہ یعنی اس کا، ان کا، ہمارا، تمہارا، اس کے اب انہوں نے چیپٹر بنا دیا۔ پہلے انہوں نے ہا پہ شور کے اوپر پورا چیپٹر لکھ دیا، بیتہ اس کا گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیتن گھر، بیتہ اس کا گھر، اور پھر فی بیتہ اس کے گھر میں، اور پھر من ربی اس کے رب سے، ربی ہی وہی ہے، رب سے، ربی ہی اس کا رب، اور من ربی، من کا مطلب پہلے بتا دیا، پورا چیپٹر انہوں نے پڑھایا، من کا مطلب کیا ہے؟ سے۔ میں کیونکہ ایک دن میں بتا رہا ہوں اس لیے آپ کو شاید تھوڑا مشکل لگ رہا ہو، لیکن پورا چیپٹر ایک لفظ کے اوپر ہے۔ پھر الی رحمتہ اس کی رحمت کی طرف، الی کا مطلب کی طرف، رحمت، رحمت، گول تا کو بڑی تے میں تبدیل کر دیں، اور حاضر رحمتہ اس کی رحمت کی طرف۔ اور پھر یوسف، ایک نیا لفظ انٹروڈیوس کروایا، انت یوسف، تم یوسف ہو۔ انتا کا لفظ قرآن پاک میں جہاں جہاں آیا ہے انہوں نے وہ ایک چیپٹر کے اندر تذکرہ کر دیا، اور آپ کو کہا ترجمہ آپ لکھے، آپ کرتے گئے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد انتا یوسف جب آپ نے سیکھ لیا تو اسی طرح چیپٹر کی پریکٹس کے بعد آپ کو انتا کی ماشاءاللہ اچھی طرح مشق ہو گئی۔ مبارک ہو جی، آپ نے ماشاءاللہ 4 مراحل سیکھ بھی لیے ہیں، بغیر فیل کے ابھی تک ہم سیکھ رہے ہیں۔ جلد 2 یونٹ 5 مرحلہ نمبر 5۔ اب آپ نے رنگوں پر بڑا غور کرنا ہے، جو آپ کو رنگ نظر آئے۔ المسلم، الف لام ختم کر دیں، کیا بن گیا؟ مسلمان، مسلم۔ اور واو نون اگر ہم شامل کر دیں، یہ دیکھیں نا سیاہ رنگ کا وہی ہے، المسلم وہی ہے نا، واو نون صرف شامل کیا، اس سے مراد ہوتا ہے جمع، زیادہ مسلمان، مسلمون زیادہ مسلمان، اور مسلمین اس کا مطلب بھی زیادہ مسلمان ہے۔ جمع بنانے کے 2 طریقے قرآن پاک میں ہمیں سکھائے گئے، ایک واو نون کے ساتھ اور ایک یا نون کے ساتھ۔ اچھا، یہ توجہ سے رنگوں پر غور کرنا ہے آپ نے اس پوری سلائیڈ کے اوپر انشاءاللہ۔ تو المسلم، المسلمون اور المسلمین، چیپٹر ہی پورا انہوں نے جمع کے اوپر بنا دیا۔ المسلمون، المنافقون، مجاہدون، مسافرون، سارے کے سارے واو نون والے الفاظ۔ اب قاری صاحب جب ہی زندگی میں واو نون کا لفظ پڑھیں گے، یا آپ خود قرآن پڑھ رہے ہوں گے، آپ فوراً کہیں گے یار کوئی جمع کا لفظ ہے، مانا آپ کو بھیجک آتا نہ ہو، فوراً آپ کہیں گے یہ جمع والا لفظ ہے، یہ جمع ہے کسی چیز کی۔ جب آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کو مانا بھی آنا شروع ہو جائے گا اللہ کی مدد سے۔ اور اللہ کی قسم، میں اللہ کے گھر میں اندر بیٹھ کر قسم اٹھا کر اس کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، جتنی مدد قرآن سیکھنے میں اللہ کی آتی ہے، کسی بھی دنیا کے اور علم کے سیکھنے میں اتنی مدد نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف ایک بالش تھا میں ایک ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ پھیلا کر جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنا اس کی طرف آتا ہوں، جو میری طرف اتنا آتا ہے میں رب اس کی طرف چل کر آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں رب اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ کی قسم اللہ سچا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو پاک ہے، جو ہمیشہ حق سچ کہتی تھی، یہ فرمان ہم تک پہنچا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں متفقن علیہ یہ حدیث پاک ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ دیکھیں اجر المسلمین، مسلمانوں کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمون کا لفظ آپ نے سیکھ لیا، اگر ہم انتا کہیں تو ایک مسلمان کے لیے، انتم زیادہ مسلمان، یعنی تم مسلمان ہو۔ اور پھر اسی طرح اولئک مسلمون، یہی لوگ یا وہ لوگ مسلمان ہیں۔ انتم کے اوپر پورا ایک چیپٹر الگ ہے، اولئک کے اوپر پورا ایک چیپٹر الگ ہے، الگ پورا چیپٹر ہے۔ تو اولئک جہاں جہاں قرآن پاک میں آیا ہے وہ پورے الگ سے چیپٹر میں انہوں نے ڈسکس کر دیا، اور آپ کو کہا اس کا ترجمہ لکھتے جائیں۔ پھر اس کے بعد رب ان کا آپ کو پتہ ہے رب ہے، ربہم ان کا رب، ہا حافظ اس کا اور ہم ان کا، اور من ربہم ان کے رب سے۔ مبارک ہو جی، 5 مراحل آپ نے بغیر فیل کے پورے بھی کر لیے، 2 جلدوں کا تعارف ہو گیا ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور مرحلہ نمبر 6 جلدوں۔ اب آپ نے اس سلائیڈ میں بھی رنگوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ لفظ یاد کر لینا ہے۔ جب آپ یہ لفظ یاد ہو جائے گا اس کا مطلب پھر میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا، اس کو ہم آگے پھر پڑھیں گے۔ یا بدو کا مطلب کیا ہے؟ وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا، اس کے 2 مطلب ہیں۔ یہ کانٹیکسٹ کے مطابق یعنی سیاق و سباق کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ مضارع کہتے ہیں اس کو، حال اور مستقبل دونوں کے لیے،
ہم نے گرامر کی طرف جانا ہی نہیں، ہم نے بس اس کا مطلب سیکھنا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا. یا جو ہے نا، یا یہ جو یا شروع میں نظر آ رہا ہے یہ بڑا عام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. اچھا یا بدونا وہ عبادت کرتے ہیں. واؤ آ گیا تو میں نے کیا عرض کیا تھا؟ جمع کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں. اور پھر الذین یعبدون وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں. الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر. ماشاء اللہ، دیکھیں ہم کو بہت ترجمہ کر رہے ہیں. انہوں نے صرف اوپر ہیڈنگ دی کہ الذین یعبدون وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، اور نیچے پھر الذین کے ساتھ جتنے الفاظ ہیں وہ آپ کو کہا الذین یؤمنون، الذین یخادعون، الذین یجاہدون، الذین جو جو لفظ آیا ہے، جو جو الفاظ الذین کے ساتھ آئے ہیں وہ لکھ دیے، اور آپ کو کہا کہ ترجمہ آپ خود کریں، اور آپ ترجمہ اس کا خود کریں. جب آپ خود ہاتھ سے ترجمہ لکھ لیں گے، مشکل الفاظ کا ترجمہ انہوں نے خود دے دیا، اور جو آسان الفاظ ہے اس کا ترجمہ آپ کو کہا خود لکھیں. اب آپ بار بار لکھیں گے، بار بار لکھیں گے تو آپ کو ساری زندگی کبھی بھولے گا انشاءاللہ. تھک تو نہیں گئے؟ آگے جی میں نے کہا تھا یا کا بڑا خیال رکھنا ہے. یا جب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. یغفر کیا مطلب ہے؟ یغفر وہ معاف کرتا ہے. یغفر اللہ اللہ معاف کرتا ہے. یغفر اللہ الذنوب اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. دیکھیں اب ٹکڑے بننے شروع ہو گئے نا. یغفر اللہ الذنوب اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور یشاء جس کو چاہتا ہے. کس کو اللہ معاف کرتا ہے؟ جو اس سے معافی طلب کرتا ہے. جو اس سے معافی نہیں مانگتا، تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. اور جو اس سے معافی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیتا ہے. اور پھر من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. من کا لفظ جب آ جائے یشاء کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں رزق عطا کرتا ہوں. کس کو رزق عطا کرتا ہے؟ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے جو اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ بندہ لوگوں پر خرچ کر رہا ہے، میں ربوں پر اس کو عطا نہ کروں. اس لیے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. یأمر وہ حکم دیتا ہے، اور یأمرکم اب آپ نے سرخ الفاظ پر غور کرنا ہے. کم کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں. قرآن پاک میں جہاں جہاں کم کا لفظ آیا ہے انہوں نے پورے چیپٹر میں بار بار وہ الفاظ دہرائے اور آپ کو کہا کہ اس کا ترجمہ آپ لکھیں، جس کی وجہ سے آپ کو کم کا مطلب ساری زندگی نہیں بھولے گا. کم کا مطلب کیا ہے؟ وہ حکم دیتا ہے تمہیں. اور یأمرہ وہ حکم دیتا ہے اسے. حافظ پیچھے ہم نے پریکٹس کر لی. اور اسی طرح یأمرہم وہ حکم دیتا ہے انہیں. اب آپ سورۃ الفاظ پر غور کریں، اور یہ ایک دن میں نہیں یاد کروانے انہوں نے آپ کو بار بار یہ پچھلے چیپٹر میں دہرا کے آپ کو پکے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور پھر یعبدو میں نے بتایا تھا یا بہت اہم ہے. یہ سورۃ آپ دیکھیں یا زبر یا ہے، اگر میں اس کو تا میں تبدیل کر دوں تو کیا مطلب بن جائے گا؟ تم عبادت کرو. دیکھیں کتنا آسان ہے. یعبدو میں وہ عبادت کرتا ہے، اور تعبدو تم عبادت کرتے ہو، یا عورت کے لیے بھی ہوتا ہے تم عبادت کرتی ہو. اور پھر اسی طرح تعبدون تم لوگ عبادت کرتے ہو. نون داخل ہوا نا، یہ تو میں نے پہلے عرض کیا. اور اسی طرح آبدو میں عبادت کرتا ہوں. جب الف زبر آ جائے پھر کیا ہے؟ میرے لیے میں عبادت. اور نعبدو جب نون زبر نہ آ جائے ہم عبادت کرتے ہیں. قرآن پاک میں جہاں نون زبر نہ آیا ہے نحشر ہم اکٹھا کریں گے یا ہم اکٹھا کرتے ہیں. نحشر دیکھیں نون زبر نہ آ گیا ہم ہیں. اور پھر نحشرہم ہم انہیں اکٹھا کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے. نہیں جی مبارک ہو ماشاءاللہ، آپ نے آج کے کورس کے جو 6 یونٹس ہیں آپ نے اس کا تعارف سن لیا ہے. اب ذرا اس کی نحشرکم ہم تمہیں اکٹھا کریں گے. اب اس کی ہم پروگرس دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرس کس طرح آپ کو یہ 6 مراحل یعنی 3 جلدیں جب آپ اس کورس میں سے گزر جائیں گے اللہ کی مدد سے تو آپ کی پروگرس کیسی رہے گی، قرآن پاک کتنا سمجھ آئے گا آپ کو، اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. صرف معمولی سی تبدیلی سے اگلا سبق اور ہر اگلا مرحلہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہے نا، صرف معمولی سی تبدیلی سے. اور پھر ایک اور پروگرس کیا ہے اس میں کہ ہر اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے کو ضرور دہراتا ہے. یہ خوبصورت بات ہے اس میں کہ ہر اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے کو ضرور دہراتا ہے. اور اگلی بات کہ چوتھے مرحلے میں صرف ہوا کا استعمال پڑھنے سے ہوا کا استعمال پڑھنے سے الحمدللہ قرآن مجید کی تقریباً 200 آیات کا ترجمہ طالب علم خود کر سکتا ہے. دیکھیں کتنی مزے کی بات. اب آپ گھر جا کر پڑھیے گا
اب آپ کو ایک جگہ تو نہ پتا قرآن پاک میں کہاں ہوا ہے، اس کتاب کے اندر ہوا، جہاں جہاں آیا انہوں نے اس کا ترجمہ اکٹھا آپ کو کرنے کو کہا ہے، تو آپ 200 آیات کا ترجمہ کر سکتے ہیں ہوا تک جب آپ پہنچے ہو ماشاءاللہ۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو 200 آیات بغیر استاد کے، بغیر گرامر کے بخود آپ پڑھتے ہیں، اور آپ کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ صرف 5 کلاسیں، یعنی اردو زبان جانتے ہو آپ، لکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، یا پھر ناظرہ قرآن پاک آتا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد پہلے 5 مراحل سے قرآن مجید کے بغیر فعل والے سارے جملے اور آیات طالب علم خود سمجھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ تقریباً 45% قرآن بنتا ہے۔ قرآن پاک کے 45% جملے ایسے ہیں جس میں فعل ہے ہی نہیں، کہ جس میں فعل کا ذکر ہی نہیں ہے، تو 45% جو ہے نا وہ الفاظ خود بخود آپ ترجمہ کر سکیں گے۔ کب؟ جب آپ صرف پہلی 2 جلدیں کور کریں گے، پہلی 2 جلدیں بغیر فعل کے الفاظ کا ترجمہ آپ کو سکھائیں گے۔ پھر اس کے بعد پہلے 5 مراحل سے قرآن مجید کے فعل والے ہر جملے اور آیت کا تقریباً 90% طالب علم خود سمجھ سکتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت کو اٹھائیں، اس میں سے 90% الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر فعل والے ہوتے ہیں، وہ آپ ماشاءاللہ صرف 2 جلدوں سے آپ کو آنے شروع ہو جائیں۔ اندازہ کیجیے اتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی، اتنی زیادہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ اور پھر اگلی بات کہ چھٹے مرحلے کے صرف پہلے سبق سے قرآن مجید کی 300 آیات، 2 یا 3 صفحات کا ایک سبق ہے، تیسری جلد کا پہلا سبق، یسافرو، یغفرو اور یعبدو، یہ الفاظ کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے، وہ سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معاف کرتا ہے۔ اور جو وہ لفظ کے ساتھ قرآن پاک میں آیا ہے الفاظ، ان الفاظ کے اوپر یہ چیپٹر ہے۔ جب آپ وہ پڑھ لیں گے اور آپ کو ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا تو ماشاءاللہ 300 آیات کا ترجمہ خود کر سکیں، اندازہ کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے معلم القرآن کورس لکھنے والوں پر اور اس کورس کے اوپر، اور الحمدللہ 3 جلدیں مکمل کرنے سے قرآن پاک کا کوئی بھی صفحہ کھول لیں 50 سے 60% آپ کو آیات ترجمے آتی ہوگی ماشاءاللہ۔ اندازہ کریں قرآن پاک کا، اور ابھی آپ نہ استاد کے پاس گئے ہیں، نہ آپ نے گرامر یاد کی ہے، نہ جناب آپ نے رٹے مارے ہیں، آپ بس کورس میں سے گزرے ہیں، اور کتنا وقت اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ معلم القرآن کے طریقہ کار سے قرآن فہمی کی صلاحیت کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ ایک مثال، اب آپ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں کتنا آسان کر دیا۔ اب دیکھیں پہلے مرحلے کے اندر مرحلہ نمبر 1 عام الفاظ ہیں، قوم، اس کا مطلب آتا ہے آپ کو الف لام ختم کر دیں، اردو کا ہے۔ بشرا کا مطلب بشارت ہوتا ہے، بس یہ لفظ آپ کے لیے مشکل ہے۔ حیات، گول دے کو بڑی دے میں تبدیل کر دیں، زندگی، دنیا، اسی طرح الف لام ختم کر کے گول دے کو بڑی دے میں الف بے پے تے میں تبدیل کر دیں، کیا بن جائے گا؟ آخرت۔ آسان سوچ نہیں رہے کچھ لوگ۔ فی الحیات زندگی میں، فی الآخرہ آخرت میں، لا تبدیلہ کوئی تبدیل۔ یہ دیکھیں کتے بن گئے، کتے، کتا کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور پھر نسبت یا خاصیت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کے لیے، الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، اور ہوا الفوز، وہی کامیابی، اور ذالک ہوا الفوز العظیم، وہی عظیم کامیابی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کامیابی عطا فرمائے۔ لہم، ان کے لیے، لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے۔ دیکھیں یہ ضمائر آگے، یہ مفرد ضمائر آگے، اور آگے پوری آیت بن گئی کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے جی، کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ کامیابی ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہے۔ یہ مبارک ہو جی، آپ ماشاءاللہ تعارف سن چکے ہیں۔ آپ یہ پہلا سبق بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بڑا کر لیں اس کو؟ بڑا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اچھا اس کے اندر جو استاد کہاں چھپا ہوا ہے؟ یہ 2 لائنیں استاد ہیں اس سبق کی،
یہ 2 لائنیں آپ نے پڑھنی ہیں اور جو لکھا ہوا ہے نا ان پر عمل کرنا ہے. مثلا یہاں لکھا ہے کہ اردو پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ یہ عربی کے بہت سارے الفاظ اردو زبان پر گئی ہیں، اور آپ ہر لفظ سے پہلے الف لام ختم کر دیں تو یہ اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں. تو پھر آپ اس کا ترجمہ کریں، کوئی لفظ جو آپ کو نہ آتا ہو، قرآن، کعبہ، جنت، حلال، حرام، مومن، کافر، فساد، سلو، الف لام کے بغیر میں پڑھ رہا ہوں، سارے اردو کے الفاظ ہیں ماشاءاللہ. رب، خالق، لباس، شکر، شیطان، موسیٰ، طوفان، حق، باطل، ذکر، شرک، توبہ، خیر، شر برائی کو کہتے ہیں، والد، سورہ، زکوٰۃ، دین، حمد، جزا، فرعون، حشر، مقدس اور مبارک. آسان ہے جی. جو الف لام نہیں آتا، کن الفاظ کے ساتھ جو انسانی نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ الف لام عام طور پر نہیں آتا. بس یہ پہلا سبق ختم ہو گیا. مشکل ہے جی. اس طرح کے 6-7 اسباق ہیں اور اس کی وجہ سے 200-400 آیات آپ کو خود بخود آنی شروع ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، صرف 2-3 سبق ہی پڑھنے سے. اور ایک سبق کو کتنی دیر لگی؟ اچھا کرنا کیا ہے آپ نے یہ جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے کتاب کے اندر، آپ کو خالی جگہ نظر آئے گی، آپ نے پینسل کے ساتھ اس کے اوپر معنی لکھ دینا ہے. تو میں جب یہ کورس کر رہا تھا تو میں ہر معنی لکھ رہا تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ بچوں کی طرح یہ الفاظ تو آپ کو آتے ہیں تو آپ پھر بھی یہ معنی لکھتے جا رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ استاد نے، یہ استاد ہے معلم ہمارے، تو استاد کا آرڈر ہے کہ لکھیں. جب استاد نے کہا لکھیں تو پھر لکھنا چاہیے. میں بے شک PhD ڈاکٹر ہوں، مجھے یہ آتی ہیں چیزیں الحمدللہ، لیکن استاد نے کہا لکھیں تو لکھیں. انہوں نے کہا آگے سے، آج مجھے پتہ لگا کہ آپ کی PhD اتنی مشکل کیسے آپ نے کر لی. الحمدللہ. کیوں؟ آپ استاد کی بات مانتے ہیں. تو جو استاد کی بات مانتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ استاد جو ہوتا ہے اس نے سارے مشکل حالات دیکھے ہوتے ہیں. استاد جو کرتا ہے وہ فائدے میں ہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے استاد ہیں. اگر ہم ان کی بات مان لیں الحمدللہ اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور تمام اساتذہ کے ایک ہی استاد ہے، وہ ہمارا رب ہے. اگر ہم اس کی بات مان لیں تو کبھی پریشانی نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. نہیں جی مبارک ہو، پہلا سبق بھی پڑھ لیا آپ نے ماشاءاللہ. تو آگے بس ختم کرتے ہیں جی بس باتوں کو. اب اساتذہ کا تعارف آپ یوٹیوب پہ جا کر، میں صرف نام بتا دیتا ہوں، ان کے نام آپ جا کر یوٹیوب پر لکھیں تو یہ آپ کو معلم القرآن کورس کے بارے میں یہ ویوز ہیں مختلف اساتذہ کرام کے، یہ ابھی آ جاتے ہیں. تو یہ اب ٹائم ہو رہا ہے کیونکہ بچیوں نے جانا ہے، 1 گھنٹے کا ٹائم لے کر آئی تھی. تو یہ مختلف پروفیسرز ہیں، عبدالرحمن طاہر صاحب حافظہ اللہ، پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب حافظہ اللہ، مفتی سید عدنان کاکا خیل حافظہ اللہ، اور مولانا تنویر الحق علوی حافظہ اللہ. یہ بزرگ ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس کورس کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات دیے ہیں. اب وقت نہیں ہے، 2-3 منٹ کے تاثرات ہیں تو میں فی الوقت اسکپ کر رہا ہوں. تو طریقہ تدریس، یہ 2-3 سلائیڈ رہ گئی، بس ختم کریں گے ہم. 3-4 منٹ میں ہم پروگرام ختم کرنے والے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے کورس 2 ماہ کا ہے، اس کے لیے ساری زندگی کا بھی ترجمہ نہیں پڑا. 1 جلد آپ 2 ماہ میں ختم کر لیں. 15 منٹ یا کلاس میں بیٹھ کے کر لیں یا گھر جا کر کر لیں. کلاس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریگولر ہو جاتے ہیں. انتظامیہ سے مشورہ کر کے ہمارے جو امام صاحب ہیں، آپ کے جو محترم حفظیت الشیخ ماشاءاللہ صاحب لمبی ہیں، یہ آپ کو یہاں پر آ کر کتاب ہر ایک نے پکڑی ہو 5 منٹ سے، یا ہمارے جو امین صاحب حافظہ اللہ ہیں بزرگ ہیں ان سے پڑھ لیں، یا کسی بھی ایسے شخص سے پڑھ لیں کہ جو ناظرہ اچھا جانتا ہو، تلفظ اچھا ہو اور ترجمہ وہ اردو زبان اچھی جانتا ہو. وہ آپ گھر میں خود اپنے آپ سے پڑھ لیں بے شک. اور ایک ٹپ ہے، اگر ادھر آپ شروع کریں تو پھر گھر جا کر گھر والوں کو پڑھائیں، آپ کا پکا ہو جائے گا سبق انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ 15 منٹ ہے، ادھر لگا لیں یا گھر لگا لیں. تدریس کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب آپ کو سکھائے گی ہر سبق کے آغاز میں جو الفاظ ہیں یہ بڑے اہم ہیں. تو ہر سبق کے آغاز میں الفاظ جو ہے نا، یہ مثال آپ کو سکھائے گی. 2 یا 3 مثالیں پڑھیں، پھر عمل کریں جو لکھا ہوا ہے، آپ کو خود بخود کورس آتا جائے گا. اور پھر استاد اور شاگرد دونوں کی صلاحیت یہی ہے کہ اردو اور ناظرہ پڑھے ہوں، اور پھر زبانی اور تحریری ہفتہ وار
فائنل امتحان کورس کی تکمیل پر، اور اس مسجد میں شروع کر لیں آپ، یا آن لائن پڑھیں گے تو 3500 سے 2500 فیس ہے ان کی muallimulquran.com، اگر آپ جا کر دیکھیں. اور لیکن اگر آپ یہاں سے کر لیں گے تو آپ کو فری ہو جائے گا، ادھر سے کریں گے تھوڑی فیس دینی پڑے گی. وہ فیس پرافٹ نہیں لیتے، وہ یہی نشر و اشاعت کتابوں کے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں. یہ جو ٹیم رکھی ہوئی ہے آن لائن، تو وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. کورس کا آغاز انشاءاللہ جب آپ لوگوں کو آسانی ہو، اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے، اور پھر وقت جب آپ کو آسانی ہو فجر کے بعد شروع کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، جب آپ کو استاد یا آپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر آپس میں بزرگ بیٹھ کر جو ہے نا وہ جو بھی طے کر لیں آپس میں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. لیکن پھر وہی میری درخواست، جو ادھر پڑھیں جا کر اپنی بیٹی کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو جا کر گھر میں پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. بیٹا بیٹھ جاؤ، 5 منٹ کے لیے ان کو وقت دیں اور کہیں کہ بچہ ساری زندگی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے ٹوٹی پھوٹی جس طرح بھی ہم نے کوشش کی آپ کے لیے، اب میں یہ حکم دیتا ہوں 5 منٹ 10 منٹ سے پہلے اٹھے نا یہاں سے، اور پھر یہ کورس گھر میں کرائیں. اللہ کی قسم اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے گھروں پر. بے شک قرآن جہاں سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں بہترین اور افضل ترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور ایک آخری حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک عابد ہے اس کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت ایک عام ادنا آدمی پر. علم حاصل کرنے کے بعد اتنی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ، اس کی فرشتے، تمام مخلوقات، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اس بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو علم اللہ کا سیکھتا اور آگے سکھاتا ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب دعائیں کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.